تو آئیے آبنائے ہرمز کے اس تنازع کا جائزہ لیتے ہیں، ایک ایسا بحران جس نے اس تجزیے کے مطابق پوری دنیا کو ایک بہت ہی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ سارا تجزیہ دراصل ایک ہی سوال کے گرد گھومتا ہے: کیا واقعی ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ یعنی ایک اسٹریٹ پوری عالمی معیشت کو تباہ کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، پوری دنیا کے معاشی مستقبل کے لیے بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ 18 دن سے کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور اب صورتحال ایک ایسے نازک موڑ پر آ گئی ہے جہاں کوئی بھی اگلا قدم فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ تجزیہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر کشیدگی ذرا سی بھی اور بڑھی تو اس کے نتائج صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہیں گے، نہیں، بلکہ یہ پوری عالمی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے آئیں گے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس بحران کے بالکل مرکز کی طرف، جغرافیائی اور اسٹریٹجک دونوں لحاظ سے، یعنی آبنائے ہرمز۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز کو صرف ایک جگہ نہ سمجھیں، یہ اس پورے تنازع کا اصل میدان جنگ ہے، ایک فیصلہ کن مقام۔ اگر یہ بند رہتی ہے تو یہ ایران کی جیت ہے، اور اگر اسے زبردستی کھولا جاتا ہے تو یہ اس کی شکست ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ اتنا جو پیچیدہ تنازع لگ رہا ہے، وہ دراصل دو بالکل مخالف مقاصد پر آ کر رک گیا ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو اسے ہر حال میں بند رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ جو اسے ہر قیمت پر کھلوانے پر تلا ہوا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اس آبنائے کو طاقت کے زور پر کھولا ہی نہیں جا سکتا، کوئی فوجی حل ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قیمت، جو ممکنہ نقصانات ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ اچھا، اس تنازع کا ایک اور بہت اہم پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ امریکہ کے جو بین الاقوامی اتحاد ہیں ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس نے امریکہ کی سفارتی تنہائی کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو سفارتی محاذ پر کتنی بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ جرمنی، جاپان جیسے بڑے بڑے اور اہم اتحادیوں نے فوجی کارروائی میں ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اب ذرا اس تعطل کے معاشی اثرات کو دیکھتے ہیں، اور یہ اثرات صرف خطے تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا جھٹکا تو دبئی کی اسٹاک مارکیٹ کو لگا، جہاں 21% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ اور صرف یہی نہیں، دبئی کا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کی قدر میں بھی 1/3 کی کمی آئی ہے، یعنی 1/3 ویلیو ختم۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو تیل کی قیمتیں تو پہلے ہی تقریباً $100 فی بیرل کو چھو رہی ہیں۔ تو اس بحران کے اثرات ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ دبئی سے لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، اسرائیل میں روزمرہ کی زندگی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، اور تو اور عالمی سطح پر کھاد اور گیس کی سپلائی چین بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ تو اتنے بڑے فوجی اور معاشی نقصانات کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بحران سے نکلا کیسے جائے؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ یہ تجزیہ ایک بہت ہی سنگین منظرنامہ پیش کرتا ہے کہ اگر کشیدگی اور بڑھی تو کیا ہوگا۔ اگر امریکہ نے ایران کے تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران جوابی کارروائی میں خلیجی ممالک کی تنصیبات تباہ کر دے گا، اور نتیجہ عالمی تیل کی سپلائی صرف متاثر نہیں ہوگی بلکہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس تجزیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خطے میں امریکی فوج کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی ہے، ان کے ریڈارز تباہ ہو گئے ہیں اور اعلیٰ میزائلوں کا ذخیرہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں سفارتی حل کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ہنری کسنجر کا ایک مشہور قول بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ امریکہ کا دشمن ہونا خطرناک ہے لیکن دوست ہونا جان لیوا ہے، اور یہ بات ان عرب ممالک کی صورتحال پر پوری اترتی ہے جو امریکی اڈوں کی میزبانی کر رہے ہیں اور اب خود کو اس تنازع کے بیچوں بیچ پا رہے ہیں۔ تو کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جائز حقوق تسلیم کیے جائیں، جو بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کا مالی معاوضہ دیا جائے، اور مستقبل میں کسی بھی حملے کے خلاف بین الاقوامی گارنٹی دی جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں میدان میں آ گئی ہیں۔ وہ پس پردہ سفارتی کوششیں کر رہی ہیں تاکہ کوئی امن کا راستہ نکل سکے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو اصل فریقین ہیں وہ خود کوئی حل نہیں نکال پا رہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امریکہ کو اس تنازع سے نکلنے کے لیے ایک فیز سیونگ راستہ چاہیے،
یعنی ایک ایسا راستہ جس سے عزت بھی بچ جائے اور عالمی معاشی تباہی سے بھی بچا جا سکے، اور وہ واحد راستہ سفارتکاری ہی ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اس نئے عالمی نظام میں جہاں پرانے اتحاد بکھر رہے ہیں، وہاں دنیا میں امن کی ثالثی آخر کرے گا کون؟ مستقبل کا ضامن کون ہوگا؟